وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: هذه آية الحجاب وفيها أحكام وآداب شرعية وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه قال: وافقت ربي عز وجل في ثلاث. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن. فأنزل الله آية الحجاب. وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تمالأن عليه بالغيرة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت كذلك. وفي رواية لمسلم ذكر أسارى بدر وهي قضية رابعة. ابو فسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ھذہ آیت الحجاب، اس آیت کا نام ہی آیت الحجاب ہے، پردے والی آیت۔ اصل میں پردے کے بارے میں تقریباً قرآن پاک میں 7 آیتیں ہیں، جن میں سے 3 آیتیں سورۃ الاحزاب میں ہیں اور 4 آیتیں سورۃ النور میں ہیں، کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں صرف مسئلہ حجاب جو ہے، پردہ جو ہے، اس کے لیے 7 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو اس کی اہمیت کا خود اندازہ لگا، اللہ ایک دفعہ فرماتے تو کافی ہے۔ تو اب اس پہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حجاب ہے، اس میں آداب بھی ہیں، احکام بھی ہیں۔ اللہ نے احکام بھی بیان فرمائے ہیں اور آداب بھی بیان فرمائے ہیں، اور یہ ان آیات میں سے ہے جو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو اللہ نے قبول فرما کے اتاری۔ جیسے کہ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے کہ
کہ حضرت عمر فرماتے ہیں وافقت ربی عز وجل فی ثلاث، تین چیزیں ہیں جن میں میری رائے جو تھی وہ اللہ کے حکم کے مطابق تھی. یہ بھی ادب ہے، یعنی حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے میری موافقت کی، کہا کہ میری رائے اللہ کے حکم کے موافق تھی. اصل تو حکم اسی کا ہے، تو یہ بھی طریقہ ادب ہے. ورنہ اصل بات یہ ہے کہ یہ موافقات سیدنا عمر ہیں کہ سیدنا عمر نے جو رائے دی اللہ نے قبول فرمائی اور قیامت تک کے لیے احکام جاری فرما دی. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت فرمائی کہ حضرت عمر فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے خدمت میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذت من مقام ابراہیم مصلی، کہ آپ مقام ابراہیم جو ہے اس کو مقام نماز بنائیں، مصلی بنائیں. تو مقام ابراہیم یاد رکھیں اس پتھر کا نام ہے جس پتھر پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بنائے کعبہ کی تعمیر فرمائی. کیونکہ جب آپ کعبہ بنا رہے تھے تو صاف بات ہے کہ دیواریں آہستہ آہستہ اونچی ہوتی گئیں. تو جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو اب پتھر پہنچانا، رکھنا، اٹھانا بہت بڑا مسئلہ تھا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آپ اس پتھر پہ کھڑے ہو جائیں. اور یہ پتھر جو ہے گویا اب آپ کے تابع ہے. جیسے اللہ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر کر دیا، اللہ نے اس پتھر کو بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تابع فرما دیا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پتھر حسب ضرورت اونچا ہو جاتا تھا اور حسب ضرورت خود بخود نیچے آ جاتا. یہ معجزہ تھا سیدنا ابراہیم کا. تو اب جب بنائے کعبہ ختم ہو گئی تو اس پتھر کو کعبۃ اللہ کے دروازے کے قریب رکھا گیا. اس کا پہلا مقام جو ہے دروازے کے قریب تھا. یہ اس جگہ نہیں تھا، یہ پتھر یہ بالکل کعبۃ اللہ کے دروازے کی اس جانب قریب میں رکھ دیا گیا. وہاں ابھی تک ایک نشان بھی موجود ہے کہ یہاں مقام ابراہیم تھا. بعد میں اتفاقات ایسے ہوئے کہ سیل آئی زبردست، کیونکہ جتنے بارشوں کے پانی گرتے تھے پہاڑوں سے گرنے والا پانی جو ہے عین اسی کعبہ شریف کے اندر سے گزرتا. کیونکہ یہ کعبہ شریف جو ہے اس کی بالکل ایسے ہے حیثیت ہے جیسے ایک پیالہ مبارک ہو، یعنی ہر طرف اونچی ہے. یہ کعبے والا مقام جو ہے یہ سب سے نیچے ہے، چاروں طرف جو ہے وہ اونچائی. اسی لیے جنت المعلی کو معلی اعلی یعنی اونچی طرف جو ہے وہ جنت المعلی ہے. اور مسفلا محلہ مسفلا مسیال اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نیچے کی جگہ ہے. تو یہ جتنے پہاڑوں سے پانی آتے تھے اسی سے گزرتے تھے. ہم نے اپنی آنکھوں سے جب یہاں مکے میں الحمدللہ پڑھتے تھے دیکھا کہ ایک دفعہ تو ایسی سیل آئی اللہ رحمت فرمائے کہ سارا حرم جو ہے وہ پانی سے بھر گیا اور آدھے دروازے تک کعبۃ اللہ کا آدھا دروازہ بھی ڈوبا ہوا، اتنا پانی اونچا ہو گیا. اور بعض مقام پہ تو پانی اتنا اونچا ہو گیا کہ پرانے حرم کے پنکھوں کے قریب چلا گیا. اتنا زور کا وہ پانی تھا. اور وہ جب پہاڑوں سے گرتا ہے تو پھر گاڑیاں اور موٹریں اور جو بلا سامنے آئی اٹھا کے مار دیتا ہے. تو وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر باقی دروازوں سے پانی اندر داخل ہوتا ہے. یہ تو اب اللہ تبارک و تعالی اس حکومت کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے بڑی دنیا سے لوگ بلائے، انہوں نے مشورے کیے، سروے کیے، تحقیق کی، پھر انہوں نے جو سیل گرتی ہے ان کے راستے میں نہریں بنا کے رخ بدل دیا کہ اب سیل جو گرتی ہے الطائف سے، سیل گرتی ہے جبل نور سے، سیل گرتی ہے جعرانہ سے، سیل گرتی ہے وادی تیمہ سے. تو جو سیل آتی ہے آگے نہر ہے اور نہر لے کے اس کو باہر نکال دیتی ہے تو اللہ کا حرم محفوظ ہو جاتا ہے. ورنہ یہ سارا پانی اسی حرم سے گزرتا تھا، پورا حرم مٹی سے اٹ جاتا تھا اور پھر مکے والے لوگ جو ہیں وہ باہر نکلتے تھے.
اور پھر وہ مٹی جو ہے نکالی جاتی تھی اور ہزاروں آدمی لگتے تھے صفائی کے لیے، تو پھر دوبارہ کنکریاں بچھائی جاتی تھیں اور صاف کئی دفعہ ایسا ہوا لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ انتظامات ایسے ہو گئے ہیں کہ سیل تو آتی ہے جب بھی بارش آتی ہے، کیونکہ پہاڑوں کی بارشیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن ان کے لیے انہوں نے راستے بنا دیے ہیں، اور حرم کے نیچے سے بھی ایک راستہ ہے جو بالکل حرم کے اندر گراؤنڈ سے بھی نیچے ہے، ایک پوری نہر جا رہی ہے تاکہ اس میں اگر پانی آئے تو وہ بھی پانی باہر نکل جائے اور راستہ نہ روکے۔ تو بہرحال جب سیل آئی تو اس نے مقام ابراہیم کو کعبۃ اللہ کے دروازے سے اٹھا کے دور کر دیا۔ جب دور ہو گیا تو اب پھر مسئلہ پیدا ہوا کہ کہاں رکھا جائے، واپس اسی جگہ پہ لے جائیں یا اب جہاں آ گیا اس کو یہاں رہنے دیں۔ تو پھر بہرحال صحابہ کے مشورے سے اجماع ہو گیا کہ اب جس مقام پہ ہے اسی جگہ رکھ دیا جائے، ورنہ یہ منشا بھی تھا کہ اس کو ہم دور کر دیں تاکہ طواف والوں کو تکلیف نہ ہو، لیکن علماء اس بات پہ اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا جو صحابہ کے زمانے میں ہو گیا اس کو اسی حال میں رہنے دیں، اگر آپ تغیر کریں گے تو پھر ہمیشہ ہوتا رہے گا، ایک آئے گا یہاں رکھے گا، ایک آئے گا یہاں رکھے گا، ایک آئے گا وہاں رکھے گا، لوگ تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ بڑھتے چلے جائیں۔ تو لہذا یہ ہے کہ اب جس مقام پہ صحابہ کے زمانے میں تھا اسی میں رہنے دیں، تو اس کا نام ہو گیا مقام ابراہیم۔ اصل میں ہوا موضع قیام ابراہیم، وہ جگہ جہاں ابراہیم کھڑے ہوئے اور اللہ کے کعبے کی تعمیر کی، تو اس نسبت سے اس کو مقام ابراہیم کہا گیا۔ ایک ہے ہجر اسماعیل، یہ مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے۔ ہجر اسماعیل جسے آپ حتیم کہتے ہیں، جو پرنالے مبارک کی طرف سے یہ احاطہ ہے، اس کو کہتے ہیں ہجر اسماعیل، اسی کا نام ہے حتیم۔ اور یہ کعبے کی دیوار سے 7 ہاتھ تک جو ہے یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے، یعنی اگر کوئی آدمی یہ تمنا کرے کہ میں کعبہ شریف کے اندر داخل ہو کے نماز پڑھوں تو وہ اسی جانب میں جا کے میزاب رحمت کی طرف سے دیوار کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے تو گویا اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص عنایت ہے اپنے بندوں پہ، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور جو حصہ باہر رہ گیا ہے وہ اندر آ جائے، اور دروازے جو ہیں وہ 2 رکھے جائیں، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے، اور دروازے جو ہیں وہ زمین پہ رکھے جائیں، اونچا نہ ہو کہ کوئی داخل اجازت دے گا تو داخل ہوگا ورنہ کون داخل ہو سکتا ہے۔ حضور پاک کی یہ تمنا تھی لیکن حضور نے بنایا نہیں، حضور چاہتے تھے، لیکن حضور پاک نے فرمایا کہ عائشہ اگر یہ قوم نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں کعبہ بنا دیتا ہوں، لیکن میں نے اس لیے نہیں بنایا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں پھر کسی نئے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ دیکھو جی اللہ کے نبی نے کعبہ بدل دیا اور تعمیر ابراہیم بدل دی، تعمیر قریش بدل دی، اور ہماری دشمنی میں اللہ کا کعبہ جو ہے دوبارہ تعمیر کر دیا۔ تو اس سے علماء نے مسئلہ نکالا۔ یاد رکھیں علماء یا فقہا جو ہیں ان کا ماخذ جو ہے وہ کتاب اللہ ہوتا ہے اور سنت رسول اللہ۔ ہم تو یہ حدیث پڑھ کے چلے جائیں گے، لیکن فقہا نے مسئلہ نکالا کہ اگر ایک عالم دیکھتا ہے کسی مسئلے سے قوم میں فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہے اور نہ کریں تو کوئی شریعت میں نقصان نہیں ہے تو اس مسئلے کو بیان نہ کرے، اس کو رہنے دے تاکہ بلا وجہ حضور کی امت کو انتشار میں مبتلا نہ کر دے۔ تو فقہا نے اسی سے مسئلہ نکالا کہ حضور تو چاہتے تھے لیکن امت کے فتنے میں پڑنے کے خوف سے حضور نے ارادہ بدل دیا، آپ نے کعبۃ اللہ کو نہ توڑا اور اسی بنائے قریش پہ رہنے دیا۔ تو اسی سے یہ مسئلہ، اسی لیے فقہا نے مسئلہ نکالا کہ مثلا عید کی نماز ہو رہی ہے، لاکھوں کا اجتماع ہے، اتفاق سے امام نے وہ سورت پڑھی جس میں سجدہ آ گیا تو انہوں نے کہا سجدہ چھوڑ دیں، سجدہ تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لاکھوں لوگوں کی نمازیں جو ہیں وہ خراب نہ ہو جائیں کہ کوئی رکوع میں کھڑا ہو، کوئی سجدے میں پڑا ہو، کوئی ہاتھ باندھے کھڑا ہے، پریشان بھی کیا ہو گیا، کیونکہ عام لوگ تو جانتے نہیں ہیں کہ سجدہ تلاوت ہے، عام بندوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو بیچارے جمعہ کے دن بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔
کیونکہ قرآن تو پڑھتے نہیں، نہ ان کو پتا ہے کہ یہ سورت سجدہ ہے، نہ ان کو پتا ہے کہ یہ بھی سنت ہے کہ جمعہ کی فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورت سجدہ اور دوسری رکعت میں سورت الدہر پڑھی جائے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہے۔ جو عام لوگ بیچارے نماز ہی خراب کر دیتے ہیں، امام سجدے میں ہے وہ کھڑے ہیں، امام سجدے میں ہے وہ رکوع میں ہیں، ابھی وہ رکوع سے اٹھ رہے ہیں، امام نے قرات شروع کر دی ہے، تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ مسائل کو نہیں جانتے۔ تو اس لیے علماء نے ان چیزوں کو دیکھ کے مسائل کا استنباط کیا ہے۔ علماء کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے اندر غور کر کے امت کے لیے جتنے مسائل نکلتے ہیں وہ نکال کے امت کے لیے آسان کر دیں، تو اس کو کہتے ہیں ہجر اسماعیل۔ اور یہ بھی لوگوں میں ایک عام روایت ہے کہ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مصلی ہے، یعنی آپ عام طور پہ میراب رحمت کے نیچے بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے تھے، عبادت فرماتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ وہاں آپ کی قبر ہے، کیونکہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی قبر پہ پاؤں رکھ کے نہ چلے، پاؤں رکھ کے چلنے سے اہانت ہے مسلمان کی۔ حضور نے فرمایا جیسے زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے ایسے مردہ انسان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے حکم ہے کہ قبر پہ ٹیک لگا کے نہ بیٹھیں، اسی لیے حکم ہے کہ قبر سامنے ہو تو نماز نہ پڑھیں کہ دیکھنے والا سمجھے کہ قبر کو سجدہ ہو رہا ہے۔ تو اگر یہاں قبر ہوتی تو اللہ کے نبی اس کے اوپر بیٹھتے اور اوپر نمازیں پڑھتے۔ انسان کو تھوڑا سا آدمی اپنے عقل سے بھی تمام احادیث کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا کرے۔ اصل بات کیا تھی کہ یہ مصلی اسماعیل ہے، یہاں اسماعیل علیہ السلام عبادت فرماتے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ان مقامات میں سے ہے جہاں انسانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ مقام مستجاب ہے، مقام رحمت ہے، اور کعبے کا اندر ہے۔ اچھا، اللہ کی حکمت دیکھیں کہ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر جب بادشاہ بنے، انہوں نے حضور کی تمنا کے مطابق کعبہ بنا دیا، دروازے بھی دو رکھے اور اس حصے کو بھی شامل کر دیا تاکہ حضور کی جو تمنا تھی وہ پوری ہو جائے۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر کو جب حجاج ابن یوسف نے پھانسی پہ لٹکا دیا اور آپ شہید ہو گئے مظلوم، تو حجاج ابن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر کو پھر بدل ڈالا تاکہ عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر جو ہے وہ یادگار نہ بن جائے، اس لیے اس نے پھر قریش کی تعمیر پہ لوٹا دیا جیسے پہلے تھی۔ اسی میں اللہ کی حکمت ہوگی۔ بادشاہوں کے لیے کبھی دروازہ کھلتا ہے، ہم مسکینوں کے لیے ہر وقت کھلا ہے، جب چاہو اندر جا کے نماز پڑھ لو۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو یہ ہے مقام ابراہیم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اسی کو مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، کیونکہ مناسبت ہے کہ بناء کعبہ بھی ابراہیمی، آپ کی ملت بھی ابراہیمی، اور آپ ولد ابراہیم، تو مقام بھی مقام ابراہیم ہو جائے۔ تو حضور پاک نے قبول فرمایا۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو فرماتی ہیں یہ وہ بات ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میری رائے جو تھی موافق ہو گئی۔ اور دوسرا فرماتی ہیں میں نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان نساءک يدخل علیہن البر والفاجر فلو حجبتہن، میرے محبوب آپ کے گھر میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، مومن بھی آتے ہیں، منافق بھی آتے ہیں، اگر آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت حجاب اتار دی کہ فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ اب کوئی چیز مانگنی ہو تو بندہ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، بغیر اذن کے داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر اذن بھی ملے تو پھر بھی حجاب ضروری ہوگا۔ کسی غیر محرم عورت سے بغیر پردے کے نہ بات کر سکتا ہے، نہ کوئی چیز لے سکتا ہے۔
تو حضرت عمر فرماتے ہیں یہ دوسری بات جو ہے یہ بھی میری اللہ نے قبول فرما لی، اور فرماتے ہیں تیسری بات وہ ہے کہ جب حضور کی بیویوں نے غیرت میں آ کے ایک دوسرے سے جھگڑا کیا، جیسے حضور بی بی زینب کے گھر میں تھوڑی دیر لگا دیتے تھے، تو بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ نے اتفاق کیا جس میں سورت تحریم نازل ہوئی تھی۔ تو جب یہ ناراضگی ہوئی تو میں نے حضور کی بیویوں کو آ سے کہا، کیونکہ حضور کی بی بی حفصہ جو ہے وہ حضرت عمر کی بیٹی ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے آ کر اپنی بیٹی سے کہا کہ تم لوگ حضور سے جھگڑا کرتے، حضور کو تنگ کرتے ہو، حضور کو تکلیفیں پہنچاتی ہے، کیا بات ہے؟ اگر خبردار تم لوگوں نے ایسا کیا تو اس کا رب قادر ہے، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو تم لوگوں کے بدلے میں اس کو بہترین بیویاں عطا فرما دے۔ تو تم ایسا جھگڑا کیوں کرتی ہو؟ خیال کرو ایسا نہ ہو اللہ حکم دے دے کہ میرے نبی طلاق دے دو ان کو، میں ان کے بدلے میں آپ کو اور بیویاں دے دیتا ہوں۔ تو اس وقت سے ڈریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہ کیا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارک بھی اتار دی، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات۔ اور یاد رکھیں کہ بیویوں کا تنگ کرنا جو ہے نعوذ باللہ یہ نافرمانی نہیں تھی، یہ عصیان نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بیوی کا اپنے شوہر سے ناز ہوتا ہے۔ تو یہ میاں بیوی کے مقام کی بات ہے، کوئی اور ایسی بات کرتا تو اللہ اس کو معاف کر دیتا۔ اور دوسرا مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو ان کو طلاق دے کہ آپ کو بہتر بیویاں عطا فرمائے، لیکن طلاق بھی نہ ہوئی اور بیویاں بھی نہ بدلی، تو اس سے مفسرین نے مسئلہ نکالا کہ کائنات میں اس سے بہتر بیویاں تھی ہی نہیں دنیا میں، اگر اس سے بہتر ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو دے دیتے نا، جب اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دی ہے تو معلوم ہوا کہ یہی بہتر تھی، اور انہی کو اللہ نے چن لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی، چونکہ اسی آیت کے آخر کے اندر آتے طیبات و ابکارا، اللہ چاہے تو آپ کو بیوہ، اللہ چاہے تو آپ کو شادی شدہ مطلقہ عورتیں یا چاہے تو کنواری بھی عطا فرمائیں۔ تو وہاں قرآن میں طیبات یعنی بیوہ کا ذکر پہلے ہے، کنواری کا ذکر بعد میں ہے، اور یہی ترتیب ہے حضور کی بیویوں میں کہ سب سے پہلا نکاح بیوہ سے ہوا ہے بی بی خدیجہ سے، اور سیدہ عائشہ باقرہ ہے جس کا نکاح بعد میں ہوا ہے۔ تو یہ ترتیب بھی بتلا رہی ہے کہ اللہ کو بھی یہی پسند تھی، اور واقعی یہی مسلمات بھی تھیں، مومنات بھی تھیں، قانتات بھی تھیں، تائبات بھی تھیں، عابدات بھی تھیں، سائحات بھی تھیں۔ تو ساری صفتیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں وہ ان کے اندر موجود تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ اور بھی ذکر فرمایا ہے کہ جب اسارہ بدر کا واقعہ آیا، بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ ان کو بالکل رعایت نہ دیں، ان کو قتل کر دیں، ہمیشہ کے لیے کفر کو مٹا دیں۔ تو اس پر بھی اللہ نے اسی بات کا فیصلہ فرمایا کہ میرے نبی آپ نے کیوں چھوڑ دیا ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرى حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الحیات الدنیا۔ اور اللہ نے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم، اگر ہم پہلے فیصلہ معافی کا نہ فرما چکے ہوتے تو اس غلطی پہ ہم پکڑ لیتے۔ تو یہ بات جو تھی یہ بھی حضرت عمر کے موافقات میں ہے۔ تو اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ پھر یہ قصہ جو ہے چوتھا قصہ ہو جائے گا، یعنی تین تو پہلے ذکر ہو گئے اور چوتھا جو یہ ہے۔ اور اصل مقصود کیا ہے کہ آیت الحجاب، کہ آیت الحجاب کے اسباب نزول میں، شان نزول میں یہ بات شامل ہے۔ وقد قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا مسدد بن یحیی عن حمید عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل عليك البر والفاجر فلو امرت امهات المؤمنین بالحجاب فانزل اللہ آیت الحجاب۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک سے اس روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان نساء يدخل علیہن البر والفاجر فلو حجبتہن، آپ پردے کا حکم دیں۔ اللہ نے پردے کی آیت اتاری، وقلت لازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما فرماتے ہیں اس کے بعد کہا یا رسول اللہ فلو امرت امہات المؤمنین بالحجاب فانزل اللہ آیت الحجاب وَكَانَ وَقْتَ نُزُولَهَا فِي صَبِيحَةِ عُرْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بزینب بنت جحش التي تولى الله تعالى تزويجها بنفسه وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة في قول قتادة والواقدي وغيرهما. وزعم أبو عبيدة محمد بن المثنى وخليفة بن خياط أن ذلك كان في سنة 3 والله أعلم. اب مفسر فرماتی ہیں وکان وقت نزولها، یہ پردے کی آیت اس صبح کو اتری جس رات میرے مدنی پاک کی شادی ہوئی بی بی زینب بنت جحش سے، اور یہ وہ بی بی ہے جس کا نکاح میرے اللہ نے عرش سے خود فرما دیا۔ اللہ نے حکم دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، اللہ نے خود نکاح کر دیا کہ میرے محبوب آپ کو اب کسی خطبے کی ضرورت نہیں، گواہوں کی ضرورت نہیں، اب آپ کو کسی ایجاب قبول کی ضرورت نہیں، ہم نے آپ کی بیوی بنا دیا ہے، اب آپ کی بیوی ہے۔ تو یہ شان جو ہے بی بی زینب کی تھی، اسی لیے بی بی صاحبہ تفتخر علی نساء رسول اللہ، بی بی صاحبہ ساری بیویوں پہ فخر کرتی تھیں اور فرماتی تھی عائشہ تیرا نکاح ابو بکر نے کیا ہے، حفصہ کا نکاح عمر نے کیا، لیکن میرا نکاح تو خود خدا نے کیا ہے عرش معلیٰ سے۔ تو یہ وہی صبح تھی جب یہ آیت، یہ تقریباً 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں 3 ہجری، لیکن راجح روایات یہ ہے کہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ 5 ہجری کے اندر یہ حکم جو ہے پردے کا نازل ہوا۔ قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا محمد بن عبد اللہ الرقاشی قال حدثنا معتمر بن سلیمان سمیت ابی قال حدثنا ابو مجلس عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لما تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش دعا القوم فتئموا ثم جلسوا يتحدثون فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام كأسراس نفر۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب حضور کی شادی ہوئی بی بی زینب سے، حضور پاک نے صحابہ کو دعوت دی، کھانے کی دعوت ولیمہ، صحابہ آ گئے، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد وہیں بیٹھ گئے، آپس میں باتیں کرنے لگ گئے۔ فَإِذَا هُوَ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ، اب حضور چاہتے تھے کہ کھڑے ہو جائیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ کھڑے ہوں اور جائیں لیکن نہ اٹھے۔ آخر حضور اٹھ کے چلے گئے، کچھ لوگ تو چلے گئے حضور کے جانے سے، لیکن 3 آدمی جو تھے وہ بیٹھے رہے۔ وجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیدخل القوم جلوسهم، دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ثم انهم قاموا فانطلقوا وجئت فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ 3 چلے گئے تو میں نے آ کے حضور کو خبر دی یا رسول اللہ اب گھر میں کوئی نہیں، سب چلے گئے ہیں۔ فجاءت دخل فذهبت ادخل فالقى الحجاب بین وبینه، اب میں جب دوبارہ آ کے گھر میں جانے لگا تو حضور نے منع فرما دیا۔ حضور نے فرمایا انس اب اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ بغیر پردے کے بات نہیں ہو سکتی، جو مانگ رہے ہیں اب گھر میں آپ نہیں آ سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا الآیہ۔ وقد رواه ايضا في موضع مسلم النسائي من طرق عن معتمر بن سليمان به، ثم رواه البخاري من سنده من حديث ابن بكر رضي الله تعالى عنه بنحوه، ثم قال حدثنا ابو معمر
قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صہیب عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال بنى النبي صلى الله عليه وسلم بدینب بنت جحش بخبز ولحم. حضور پاک نے جب شادی کی تو دعوت ولیمہ میں آپ نے گوشت اور روٹی کا انتظام فرمایا. فارسلت علی الطعام داعی فارسلت علی الطعام داعیا، اور مجھے حضور نے حکم دیا کہ میں جا کر صحابہ کو دعوت دوں اور بلا کے لے آؤں. فجیء قوم فیاکلون ویخرجون، لوگ آتے رہے کھاتے رہے اور جاتے رہے. ثم یجیء قوم فیاکلون ویخرجون، اور پھر وہ چلے جاتے تو اور لوگ آ جاتے وہ چلے جاتے. بتاؤ تو حتی ما اجد احدا ندعوه. فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجد احدا ندعوه. میں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے سب صحابہ کو بلا لیا، سب نے کھانا کھا لیا، کوئی بھی نہیں بچا ہے. اب حضور نے حکم دیا کہ اچھا ایسے ارفعوا طعامکم، چلو کھا لیا تو دسترخوان اٹھا لیں. وبقي ثلاثة رهط، تین آدمی جو تھے وہ بچ گئے. يتحدثون في البيت، حضور کے گھر میں بیٹھ کے باتیں کرنے لگ گئے. قال فخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اپنے گھر سے تشریف لے گئے. فانطلق الى حجرة عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور بی بی عائشہ کے حجرے البیت. معلوم ہوا کہ اہل بیت جو ہیں وہ ازواج رسول اللہ، حضور کی بیویاں ہیں. لیکن اس لیے حضور فرمایا السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قالت وعلیک السلام ورحمۃ اللہ کیف وجدت اہلک یا رسول اللہ بارک اللہ لک وتقری ہجر نسائہ کلہن. اب بی بی صاحبہ نے جواب دیا حضور کے سلام کا، اور اس کے بعد پوچھا کیف وجدت اہلک یا رسول اللہ، حضور آپ کی نئی بیوی کے ساتھ آپ کی کیسے گزری، یعنی کیسا پایا آپ نے. بارک اللہ لک، اللہ آپ کو برکت دے. یہ دعا ہوتی ہے جب کسی کی شادی ہو. بارک اللہ لکما وعلیکما وجمع بینکما بخیر، اللہ تم دونوں کو برکت دے، اللہ تم دونوں پہ برکت و رحمت نازل کرے، اور اللہ تم دونوں کو خیر پہ اکٹھا رکھے، شر سے محفوظ رکھے. تو بی بی نے دعا کی. لیکن بہرحال یہ دیکھیں کہ ایک فطری طور پر کوئی عورت دوسری عورت کو قبول نہیں کرتی. ایک نیچر ہے، طبیعت ہے، اس میں کسی کا کوئی گلہ نہیں ہے. ویسے تو عورتیں کہتی ہیں نا کہ مرد ظلم کرتے ہیں، حالانکہ خود بڑی ظالم ہوتی ہے. مرد بیچارہ تو چار کو رکھنا چاہتا ہے، یہ دوسری کو بھی نہیں آنے دیتی. تو اب ظلم کون کر رہا ہے؟ مرد کر رہا ہے، عورت کر رہی ہے. اپنی ہم جنس کو برداشت نہیں کرتے. تو بی بی عائشہ کو بھی غصہ تھا، اس غصے کا اظہار بھی بی بی نے کر دیا. بی عائشہ کا غصہ تو تھا نا کہ آخر حضور کی ایک اور بیوی آ گئی. تو اب ایک دن دور ہو گئے نا حضور، ایک دن جو بڑھ گیا نا، پھر اس کے بعد حضور آئیں گے نا. لیکن بی بی نے دیکھے غصے کا اظہار کیسے کیا، دعا بھی کی. لیکن حضور نے کیا فرمایا تھا؟ یہی ہوتا ہے کہ حدیث میں غور کریں. حضور نے کیا فرمایا؟ السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بی بی نے کیا کہا؟ وعلیک السلام ورحمۃ اللہ. حالانکہ اس کو تو جواب میں بڑھنا چاہیے تھا نا حضور سے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے نا کہ اگر کوئی آپ کو کہے السلام علیکم تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پڑھتے جائیں. تو بی بی کو تو سرکار کے جواب میں اور زیادہ کلمات کہنے چاہیے تھے، لیکن اس نے کم کر دیے کلمات. اظہار تھا کہ بھئی دل سے تو خوش نہیں ہے نا.
لیکن حضور کے حکم کی تعمیر ہے، دعا بھی کر دی بارک اللہ لک، اس میں بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ حدیث پڑھنا آسان ہے، آج کل تو ہر آدمی ہے نا 2 حدیثیں پڑھنے ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہو گئے، خلاص پھر شروع ہو جائیں گے ائمہ کو گالیاں دینے کے لیے، فلاں امام ایسا فلاں ایسا۔ تم کتنا پڑھے ہوئے، کچا قاعدہ یا پکا قاعدہ یا نورانی قاعدہ؟ جھگڑا کرو، کہیں گے جی بخاری شریف میں، پوچھو بخاری شریف کتاب کا نام کیا ہے، وہ نہیں آتا۔ بد قسمتی ہے ہماری، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے دلوں میں تو کسی کے لیے بغض نہیں ہے، نہ بغض ہے، نہ عناد ہے، نہ غصہ ہے، دکھ ہے۔ دیکھو نا، اب ایک آدمی 2 کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ہمارے ایک حکیم تھے، والد صاحب کے شاگرد تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحم، بہت اللہ والا آدمی۔ 2 بھائی تھے، دونوں عالم تھے اور دونوں اللہ والے تھے۔ بالکل مسجد کے سامنے دکان ہوتی تھی، ہمیں یاد ہے۔ تو ایک آدمی کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، تو اس نے آ کے حکیم صاحب سے پوچھا کہ حضرت کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو مطب کرتے ہوئے، آپ کا تجربہ؟ انہوں نے کہا اللہ کا بندہ، ایک قبرستان جو سامنے دیکھ رہے ہو، پھر بھی تجربے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ یہ سارے میرے مریض تھے جو مر گئے ہیں، سامنے قبرستان نہیں دیکھ رہے۔ تو یہی مصیبت ہے، دکھ ہوتا ہے کہ آدمی کو اگر علم پر مکمل کنٹرول نہ ہو اور عالم بن جائے، مفت سے مفتی بن جائے، 4 حدیثیں پڑھ کے محدث بن جائے، 2 سپارے کا ترجمہ پڑھ کے مفسر بن جائے، تو پھر یہی حال ہوگا جو آج امت کا ہو رہا ہے۔ ہر جگہ لڑائی ہے، ہر جگہ فساد ہے، ہر جگہ، اور معمولی باتیں نہیں، کفر اسلام کے جھگڑے ہیں۔ تیری نماز ہی نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی، مسلمان کیسے ہے؟ سیدھی بات کرو، تم کافر ہو، پھر پردہ دے کے بات کیوں کرتے ہو؟ ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، مسلمان کیسے ہو گیا وہ؟ بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں کہ اس لیے اب دیکھیں، حدیث پہ نظر رکھیں۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا عائشہ تم جب مجھ پہ راضی ہوتی ہو تو میں پہچان لیتا ہوں، اور جب تم ناراض ہو تب بھی میں پہچان لیتا ہوں۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ ظاہراً تو ادب وہ کر رہی ہے نا، یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ ظاہراً آداب میں کمی آئے۔ تو بی بی عائشہ حیران ہو گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو کبھی کمی نہیں کی، کوتاہی نہیں کی آپ کے استقبال میں، آپ کے احترام میں، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں ناراض ہوں؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ بات یہ ہے کہ جب تم ناراض ہوتی ہو نا تو کسی بات پہ قسم کھاؤ تو کہتی ہو بے رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے، اور جب تم راضی ہو تو کہتی ہو بے رب محمد، مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم۔ تم اس وقت میرا نام نہیں لیتی ہو، جب میرا نام چھوڑ دیتی ہو میں سمجھ جاتا ہوں کہ ناراض ہے، ورنہ رب ابراہیم بھی وہی ہے، رب محمد بھی وہی ہے۔ تو یہ فہم تھا نبوت کا کہ وہ اس بات، حضور بی بی عائشہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ آپ نے ٹھیک سمجھا ہے، اب میں اور کچھ تو کر نہیں سکتی، یہی کر سکتی ہوں کہ آپ کا نام نہ لوں، اور تو میں کچھ ہی نہیں کر سکتی۔ تو یہاں بھی دیکھیں گے بی بی نے 2 باتیں کی، ایک تو حضور کے جواب میں سلام مختصر کر دیا، حالانکہ سلام کا جواب زیادہ دینا چاہیے، لیکن بی بی نے کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، اور دوسرا بی بی نے کہا بارک اللہ لک، حالانکہ کہنا چاہیے تھا بارک اللہ لکما وعلیکما وجمع بینکما، اللہ تم دونوں پہ برکت کرے۔ اس نے دعا نہیں مانگی بی بی کے لیے، اس نے کہا اللہ آپ پہ برکت کرے بس۔ حضور کا نام تو لے لیا لیکن بیوی کا نام چھوڑ۔ تو یہ بھی دلالت تھی کہ غصہ تو ہے لیکن بول نہیں سکتی ہے، جب اللہ نے حلال کر دیا ہے تو پھر بولنے کا کیا مطلب؟ اس لیے لیکن اشارات میں، کنایات میں بی بات کہہ گئی، اس لیے آپ نے فرمایا بارک اللہ، اب مفسر فرماتے ہیں تقرأ حجر النساء کلہن، حضور ہر بی کے گھر میں تشریف لے گئے تاکہ حضور کے عدل میں فرق نہ آئے، ہر حجرے میں تشریف لے گئے، یقول لہن کما یقول لعائشہ،
حضور بھی سلام فرماتے رہے ہوئے قلنا لہو کما قالت عائشہ، وہ بھی اسی طرح جواب دیتی رہی. ثم رجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلاۃ فی البیت یتحدثونها. اب حضور جب واپس آئے تو دیکھا کہ پھر بھی وہی 3 آدمی گھر میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، وہ تو ہلے ہی نہیں نا. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید الحیاء، حضور بہت بڑے باحیا تھے، مجسمہ حیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد اب آپ کو وہ حیا جو ہے اجازت نہیں دیتی کہ مہمانوں سے کہیں کہ بھائی اب تو چلے جاؤ، کھانا کھا لیا، مہربانی کرو. فخرج منطلقا نحو حجرۃ عائشہ، پھر تشریف لے گئے بی بی عائشہ کے حجرے میں. فما ادری اخبرتم اخبرن القوم خرجوا، اب یہ پتہ نہیں کہ بی بی نے خبر دی یا آپ کو حضرت انس نے آ کے خبر دی کہ وہ لوگ چلے گئے. اس کے بعد فرماتے فرجع حتی اذا وضع رجله بيسقف الباب داخله والاخرى خارجه ارخى الصدر بيني وبينه. اب فرماتے ہیں راوی محدث راوی روایت فرمانے والے حضرت انس فرماتے ہیں جب اب حضور آئے ایک قدم اندر تھا ایک قدم باہر تھا کہ اللہ نے حجاب کا حکم نازل فرما دیا. وانزل آیت الحجاب انفرد به البخاری من بین اصحاب الکتب الستۃ سوى النسائی فی اليوم واللیلۃ من حدیث عبد الوارث. اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ روایت انہی الفاظ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کتب ستہ کے سوا امام النسائی کے فی اليوم واللیلۃ من حدیث عبد الوارث. ثم رواه النساء والمنصور بن عبد الله بن بكير السهمي عن حميد بن انس بن نحو ذلك وقال رجلان انفرد به من هذا الوجه وقد تقدم في افراد مسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت اس سند ان لفظوں کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ منفرد ہیں یا پھر امام نسائی نے روایت نقل فرمائی ہے الیوم واللیلہ اس کتاب کے اندر انہوں نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا. اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں نا سارے عرب کے علاوہ عجم سے ہیں باہر سے. اچھا اور یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے یہ امام نسائی جو ہے اصل میں سندھ سے ہیں. میں نے کہا اصل جو ہے وہ سندھ ہے. یہ اللہ کی شان ہے. کوئی ترمذ سے آیا کوئی بخارا سے آیا کوئی اصفہان سے آیا. اللہ نے جن سے کام لینا تھا اپنے نبی پاک کی حدیث کی خدمت لینی تھی ان کی کتابوں کو اللہ نے قیامت تک کے لیے قبول فرما لیا. اسی لیے ہے نا کہ میرے نبی امیین اور آخرین. ایک تو وہ لوگ تھے نا جن کو حضور نے اپنے زمانے میں پایا. ایک حضور کی وہ امت ہے جو بعد میں آنے والی ہے. تو آخرین سے بھی اللہ نے وہ کام لیا خدمت حدیث محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا ابو المظفر قال حدثنا جعفر بن سلیمان الجعدی عثمان الیشکری عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال اعرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض نسائہ. یعنی فرق ہوتا ہے. پہلی روایت میں کیا تھا زینب بنت جحش. یہاں انہوں نے کہا کہ ہاں حضور کا کسی بیوی کے ساتھ شادی ہوئی. اور اس کے بعد فرماتے مسعود بن سلیم حیسن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بی بی ام سلمہ نے حیث کہتے ہیں یہاں جیسے آپ حلیم کہتے ہیں نا گوشت بھی اور روٹی بھی اور اس سے بنائی. اور اس کے بعد فرماتے ثم جعلته فی طور پھر ایک بڑے تھال میں رکھا. وقالت اذهب بهذا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقرأوا منی السلام فإن هذا منا له قلیل. اب بی بی صاحبہ نے ایک تھال میں ڈال کے حضور کی خدمت میں بھیجا. حضرت انس اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ لے جاؤ اور حضور کو میرے سلام کہو اور کہو یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا تحفہ شادی کے لیے ہمارا بھی قبول فرما لیں.
ایک چھوٹی سی چیز ہے، کتنا اب مفسر فرماتے ہیں وقال انس والناس یومئذ فی جہد، اس زمانے میں بڑی قلت تھی، بڑی مشکل سے کھانا ملتا تھا. فجئت به فقلت یا رسول اللہ. بعض زیادہ مسلم نے کہا، بی بی ام سلیم نے بھیجا، وہی تقرأ السلام وتقول اخبره ان هذا منا له قلیل فنظر الیہ ثم قال ضعه فوضعه في ناحیۃ البیت ثم قال اذهب. اب حضور پاک کی خدمت میں حضرت انس نے عرض کیا کہ بی بی سلام بھی کہتی تھی اور کہتی یہ تھوڑا سا ہدیہ ہمارا قبول فرما لیں. حضور نے فرمایا رکھ لو، اور اس کے بعد فرمایا اذهب فدعوا فلانا وفلانا، فرمایا جاؤ اس کو بھی بلاؤ، اس کو بھی بلاؤ. وسمى رجالا كثيرا، بہت سارے لوگوں کا نام لیا حضور. وقال ومن لقيت من المسلمين فدعوت من قريب لقيت المسلمين. حضور نے بعض کے نام لیے اور فرمایا ان کے علاوہ بھی جو ملے ان کو بھی دعوت دے کے لے آنا. فجئت والبيت والصفة والحجرة ملأ من الناس. اب حضرت انس فرماتے ہیں جب میں آیا تو ماشاءاللہ وہ مقام صفہ جو تھا صحابہ کا وہ بھی اور حجرہ بھی اور گھر بھی اور سب بھرا ہوا لوگوں سے. فقلت یا ابا عثمان کم کانو، میں کہتے ہیں میں نے سب راوی سے پوچھا کہ تقریباً کتنی آدمی ہوں گے تمہارے اندازے میں. فقال کانو ضحاء ثلاثمائۃ، تو حضرت انس فرماتے ہیں میں نے بتایا کہ تقریباً 300 آدمی ہوں گے. قال انس وقال لي رسول الله جيء به فجئت به اليه وقال ما شاء الله. حضور نے فرمایا وہ لے آؤ تھال اٹھا کے آیا. حضور نے اپنا ہاتھ بھی رکھا، دعا بھی مانگی اور اس کے بعد فرمایا رکھ لو اور 10 بندوں کی حلقہ بنا دو. لیتحلق عشرة سمو ولیاکل کل انسان مما یلی. حضور نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے ہر آدمی اپنے آگے سے کھائے. وجعلوا یسمون یاکل تاکلوا کلہم. اب اس کے بعد میں نے دیکھا کہ 300 کے 300 بندے نے کھا لیا ہے سارا، لیکن ابھی تک وہ طعام بچا ہوا ہے. فقال لي رسول الله ارفعوا، قال وجئت فأخذت طرفة نظرت فيه فما أدري أهو حين وضعت أكثر أم حين أخذت. اب کہتے ہیں کہ حضور نے حکم دیا کہ انس اٹھا کے یہ رکھ دو. اب صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے اٹھایا خدا کی قدرت ہے، پتہ نہیں پہلے زیادہ تھا کہ اب اور زیادہ ہو گیا. 300 آدمی بھی کھا گیا. حضور کا ہاتھ جب لگ جائے. اللہ اکبر. قال ودخلنا رجال يتحدثون في بيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زوج رسول اللہ الذي دخل بآباهم مولیۃ وجہا الی الحائط. کچھ لوگ جو تھے حضور کے گھر میں بیٹھ کے باتیں کرنے لگ گئے اور بی بی صاحبہ جو تھی وہ دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. فاطالوا الحدیث، لمبی کر دی بات لوگوں نے. فشکوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال شد الناس حیاء وعلموا كان ذلك عليهم عزيزا. فقام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على حجره وعلى نسائه فلما رأوا قد جاء ظنوا أنهم قد سكلوا عليه افتتحوا الباب فخرجوا. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت وأنا في الحجرة فمكث في بيت يسيرا وأنزل الله عليه القرآن وخرج وهو يتلو هذه الآية. اب حضور جب گھر سے باہر آئے تو یہ آیت مبارک پڑھ رہے تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الآیات. قال انس فقرأهن على كل الناس وأنا أحدث الناس بهن أحدا. وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي جميعا كتابا جاء السيمان به. وقال الترمذي حسن صحيح. وعلقه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النكاح. وقال ابراهيم الطهمان عن الجوزي بن سنن لك نحوه. ورواه مسلم أيضا محمد بن رافع ذاك الإمام الجوزي به. وقد رواه هذا الحديث عبد الله المبارك شريكا بيان بن مسلم بنحوه. ورواه البخاري والترمذي من طريقين آخرين عن بيان بن بشر آمسي الكوفي عن مسلم نحوه. ورواه ابن بيات من الحديث بنظر العبدي عن مالك من نحو ذلك ولم يخرجوه. ورواه ابن جرير من حديث عمرو الصاد من حديث زهري عن انس بنحو ذلك. حضور پاک نے پھر باقی صحابہ کو بھی سنایا، لیکن حضرت نے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سننے والا میں تھا، کیونکہ میں تو گھر کے اندر موجود تھا. واللہ اعلم.
کہتے جی کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ہر سال رمضان مکے میں گزاریں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ بار بار نہ آئیں اور غریبوں کو دیں۔ بھئی میرے بھائی، اصل بات یاد رکھو، مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں آنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، اور جس کے لیے اللہ نے جتنے دفعہ فیصلہ فرما دیا ہے اس نے آنا ہی آنا ہے۔ یہ تو لوگوں کے بہانے ہوتے ہیں، اور جی پیسے غریبوں کو دے دو، عمرے پہ جا، تم سگریٹ بھی نہ چھوڑ دو کوئی غریب ہی نہیں رہے گا، صرف سگریٹ چھوڑ دو، چائے چھوڑ دو، غریب کوئی نہیں بچے گا۔ خود سگریٹ نہیں چھوڑتے لوگوں کہتے ہیں حج چھوڑ دو، عمرہ چھوڑ دو، رمضان چھوڑ دو، مکہ مدینہ چھوڑ دو، عقل کی بات، یہ تو محض بہانے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک اللہ نے لکھا ہے آپ آئیں گے۔ فجر کی اذان کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں فجر کی، اور نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے کوئی نماز نہ پڑھیں، کہ ایک حدیث ہے میرے آقا کی کہ فجر کے بعد نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے، لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس۔ اسی طرح عصر کے بعد بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ حرم میں اجازت ہے، باہر وہ بھی نہیں مانتے، باہر وہ بھی کہتے ہیں نہ پڑھو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حرم میں گنجائش ہے کہ چلو کسی نے طواف کیا پڑھ لے۔ لیکن بہرحال سب کی یاد رکھیں، مسئلے کو سمجھا کریں، جو کہتے ہیں پڑھ لے وہ بھی کہتے ہیں یعنی پڑھنا جائز ہے، لیکن اگر بعد میں پڑھے تو سب کے نزدیک افضل ہے۔ میں نے احرام باندھا میقات سے، اور سر پہ میں نے ٹوپی رکھی ہوئی تھی احرام باندھنے کے بعد حرم آنے تک، مجھے کیا پتا کتنا وقت لگا ہے، کیونکہ اگر آپ نے کراچی سے احرام باندھا ہو آپ کا تو سارا دن لگ گیا، پھر تو دم پڑ گئی، اور اگر آپ نے قریب سے احرام باندھا ہے 1-2 گھنٹے لگے ہیں تو 2, 4, 5 ریال خیرات کر دو۔ کیسے دم مانا ایک بکری لے کے، بکری بکرا دمبا جو بھی ملے لے کے ذبح کر کے غریبوں کو دے دو، اس کے پیسے نہیں دیے جا سکتے۔ اگر دم پڑ جائے اور ابھی پیسے نہیں ہیں، جب اللہ دے دے تو میری بیوی، میرے ماں باپ حج پہ آنے والے تھے، میرے والد کا انتقال ہو گیا، تو کیا اب میں اپنی والدہ کو بلا سکتا ہوں؟ نہیں، جب تک وہ عدت کے دن پورے نہ کرے اپنے گھر سے نہ نکلے۔ 75 سال ہو یا 100 سال ہو، عدت تو سب پہ ہے نا، 4 مہینے 10 دن گزارے گی۔ اگر حاجی صاحبان جو حج میں بکری ذبح کرتے ہیں وہ کسی گائے میں یا اونٹ میں، تو ہاں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 آدمی مل کے خرید رہے ہیں، 7 حصے کر رہے ہیں۔ والا لڑکے والوں سے لڑکی کے لیے کتنا زیور طلب کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں طلب کر سکتا ہے، بس حق المہر ہے جس پہ فیصلہ کر لو۔ حق المہر ہے وہ 10,000 ہو، 1 لاکھ ہو، 2,000 ہو، 4,000 ہو، 5,000 ہو، اس سے لڑکی زیور بنائے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ بھی مطالبہ کرے، کوئی حق نہیں۔ اب تو بابا لڑکے والے مانگتے ہیں، لڑکی والے بیچارے کو تو چھوڑو، اب تو بدبخت لڑکے والے مانگتے ہیں کہ گاڑی بھی چاہیے اور فریج بھی چاہیے اور جہیز میں یہ سامان بھی چاہیے۔ یہ بالکل لعنت ہے، ناجائز ہے، لینا حرام ہے، 1% نہیں، 101% حرام۔ لڑکی بھی دیں، ان کو پیسے بھی دیں۔ ایسے شریف دیکھیں، آپ نے اپنے بیٹے کی قیمت لگا رہے ہیں، میرا بیٹا انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، ایسے تنخواہ لیتا ہے، اتنا بھوکھا ذلیل ہے کہ پیسے لوگوں سے لینا چاہتا ہے۔ اگر وہ واقعی اندر یعنی بڑا ہے، پیسہ ہے، تو کہے بھائی خدا کے بندے کیا کر رہے ہو؟
بس 3 کپڑوں میں اپنی لڑکی بھیج دو، جو نصیب ہے اس کو ملے گا۔ ہم ڈیوٹی پہ آئے نوکری کرنے کے لیے، عمرہ نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، آپ پہ دم نہیں ہوگی، لیکن اگر آئندہ موقع ملے تو نہ چھوڑا کرو عمرہ۔ ڈیوٹی کی وجہ سے گنجائش نکل آئی کہ تم دم سے بچ گئے۔ کوئی خاص سوال پوچھنے ہیں تو عشاء کے بعد مل لیں۔ دیش سے آیا ہوں، یہاں جب 10 ہوئے تو میرے 9 روزے، جتنا آپ کا کم ہے 1 روزہ رکھ لو، بس سیدھی سی بات ہے۔ یہ کوئی 28 کا مہینہ تو کبھی نہیں ہوتا نا، یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ تمہارے 28 بنتے ہیں، یہاں 29 بنے ہیں، چونکہ تم نے عید یہاں کی ہے لہذا یہاں کے مطابق 29 پورے کرو۔ رمضان المبارک میں میقات سے عمرہ کیا ہے، مدینہ سے، طائف سے، پاکستان سے، شوال میں، رمضان کے بعد حج کریں گے تو ان کا حج تمتع ہوگا اور 1 بکری دینی ہوگی۔ احرام میں سوتے ہوئے اگر کپڑا سر پہ آ جائے یا جاگتے ہوئے کپڑا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضور کا روضہ ریاض الجنہ جو ہے، آپ کے گھر سے لے کر منبر تک، یہ ریاض ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اور اب تو وہاں انہوں نے ستون جو ہے وہ واضح بنا دیے ہیں کہ وہ سفید ان کا نیچے کا حصہ ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ یہ ٹکڑا جو ہے ریاض الجنہ ہے۔ اگر طواف کے چکر مجھے بھول گئے کہ 6 ہیں یا 7 ہیں، اللہ قبول فرمائے، آئندہ گنا کرو ہاتھ پہ انگلیوں پہ۔ مینا عرفات میں نماز کیسے پڑھیں؟ جب آئے گا مینا عرفات مسئلہ سمجھا دیں گے انشاءاللہ۔ میں اعتکاف کے لیے بیٹھا تھا، اعتکاف کے دوران میں عزیزیہ چلا گیا، شیشہ چلا گیا، تمہارا تب اعتکاف باطل ہو گیا، قضا کرو۔ بہرحال آپ کے روزے 28 ہیں تو 1 روزہ اور رکھیں۔ ایک آدمی پہلے عمرہ کر چکا ہے مدینہ منورہ سے، اگر مکے میں رہتے ہوئے وہ مزید عمرے کرنے چاہتا ہے، اصل بات یاد رکھیں کہ مکے میں رہتے ہوئے افضل عبادت ہے کہ طواف زیادہ کریں، لیکن اگر عمرہ کرنا چاہیں تو پھر مسجد عائشہ یا جیرانہ سے جا کے احرام باندھیں۔ اگر کوئی آدمی 2 طواف اکٹھے کر لے، بعد میں 2 رکعت پڑھ لے، بالکل جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھو پھر دوسرا شروع کرو، کیونکہ بعد اوقات آدمی 14 چکر لگا لیتے ہیں، وہ 2 طواف نہیں بنیں گے، ایک ختم کر کے دوبارہ نیت کر کے شروع کرو دوسرے کو۔ اس لیے افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ لو اور پھر دوبارہ طواف شروع کرو، لیکن اگر تم 2 یا 3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں پڑھ لو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حنفی مسلک میں 2 سلاموں سے وتر پڑھے جاتے، 1 سلام سے، وہ بھی حدیث میں ثابت ہے، اور جو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت ملاتے ہیں وہ بھی ثابت ہے، کہ کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں، جو بھی نصیب ہو اللہ قبول فرمائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو عید کے دن سے بیچارے موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، اللہ ان کے لیے اگر آپ نے موت لکھی ہے تو آسان فرما اور حیات لکھی ہے تو آسان فرما، تیرے علم میں ہے یا الہ العالمین۔ اسی لیے حضور نے دعا سکھائی کہ اللہم اعنی فی سکرات الموت، اللہم اعنی فی سکرات الموت، یا اللہ اس سکرات موت کے وقت میں میری مدد فرما۔ تو اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھلائی ہے، یہ دعا بھی مانگیں، اور کتابوں میں آتا ہے کہ سورۃ یاسین کی بھی تلاوت کی جائے تو روح نکلنے میں اللہ آسانی فرما دیتے ہیں۔ آدمی
کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے، اور 2 ہفتے کے بعد یا 3 ہفتے کے بعد ولادت ہو جائے گی، اولاۃ الاحمال ان یضعن حملہن، حمل والی عورت کی عدت جو ہے وہ حمل ہے، جب وہ حمل سے پاک ہو جائے، ولادت ہو جائے، بند ہو جائے خون، بس پاک ہو گئی، کوئی عدت پوری ہو گئی۔ بہرحال شوال کے 6 روزے آپ نے اتوار سے شروع کیے، جہاں سے بھی شروع کریں، پورے مہینے میں بھی 6 رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔